بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکات کا تیسرا باب ہے حجت، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے قضیے کی 2 قسمیں پڑھی تھی، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم قضیہ حملیہ کی 2 قسمیں پڑھیں گے، قضیہ موجبہ اور قضیہ سالبہ۔ عبارت دیکھ لیں، الحملیۃ ضربان موجبۃ وہی التی حکم فیہا بثبوت شیء لشیء وسالبۃ وہی التی حکم فیہا بنفی شیء عن شیء نحو الانسان حیوان والانسان لیس بفرس۔ الحملیۃ تلتئم من اجزاء ثلاثۃ فصل احدها المحکوم علیہ ویسمى موضوعا والثانی المحکوم به ویسمى محمولا والثالث الدال علی الرابط ویسمى رابطۃ۔ ففی قولک زید هو قائم، زید محکوم علیہ وموضوع وقائم محکوم به ومحمول ولفظۃ هو نسبۃ ورابطۃ وقد تحذف الرابطۃ فی اللفظ دون المراد فیقال زید قائم۔ ترجمہ دیکھ لیں، حملیہ کی 2 قسمیں ہیں، موجبہ اور یہ وہ ہے جس میں حکم لگایا جائے ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت کا، اور سالبہ اور یہ وہ ہے جس میں حکم لگایا جائے ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کا، جیسے کہ الانسان حیوان والانسان لیس بفرس۔ اور حملیہ یہ 3 اجزاء سے مل کر بنتا ہے۔ پہلا ان میں سے محکوم علیہ ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے موضوع، دوسرا محکوم بہ ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے محمول، اور تیسرا وہ ہے جو کہ رابط پر دلالت کرے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے رابطہ۔ آپ کے اس قول میں زید ہوا قائم، زید محکوم علیہ ہے اور موضوع ہے، اور قائم محکوم بہ اور محمول ہے، اور لفظ ہوا یہ نسبت اور رابطہ ہے، اور کبھی رابطہ کو لفظ میں حذف بھی کر دیا جاتا ہے نہ کہ مراد میں، تو کہا جائے گا زید قائم۔ عبارت و ترجمہ ہو چکے ہیں، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں قضیہ حملیہ کیا ہوتا ہے پہلے پڑھ چکے ہیں، قضیہ شرطیہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے حضرت یہاں پہ قضیہ حملیہ کے بارے میں تفصیل سے بتا رہے ہیں، قضیہ حملیہ کی قسمیں کتنی ہیں اور قضیہ حملیہ کے اجزاء کون کون سے ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں، وہ انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو کل 2 فصلیں ہیں اس کے اندر۔ پہلی فصل کے اندر حضرت قضیہ حملیہ کی 2 قسمیں بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حملیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 موجبہ۔ موجبہ کیا ہوتا ہے؟ موجبہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت کا حکم لگایا جاتا ہے، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہے، جیسے کہ الانسان قائم، انسان کھڑا ہے تو اب انسان کے لیے قیام کا حکم لگایا جا رہا ہے، یا اسی طریقے سے الانسان حیوان، انسان حیوان ہے تو انسان کے لیے حیوان کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ تو ایک چیز کے ثبوت کا حکم لگایا جائے دوسری چیز کے لیے تو اس کو کہا جاتا ہے قضیہ موجبہ۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جس میں حکم لگایا جائے ایک چیز کے ثبوت کا دوسری چیز کے لیے۔ اور دوسری قسم ہے سالبہ۔ سالبہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک چیز سے کی دوسری چیز سے نفی کا حکم لگایا جائے، اس کو قضیہ سالبہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اور دوسری قسم ہے سالبہ، اور یہ وہ ہے جس میں حکم لگایا جائے ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کا، جیسے کہ الانسان حیوان، یہ قضیہ موجبہ کی مثال ہے، اور الانسان لیس بفرس یہ قضیہ سالبہ کی مثال ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ جو قضیہ حملیہ ہے وہ کل 3 اجزاء سے مل کر بنتا ہے۔ وہ 3 اجزاء کون کون سے ہیں وہ اگلی فصل کے اندر حضرت ذکر فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ قضیہ حملیہ وہ بنتا ہے من اجزاء ثلاثۃ، 3 اجزاء سے مل کر۔ ان میں سے جو پہلا جز ہے اس کو محکوم علیہ کہا جاتا ہے۔ محکوم علیہ جس کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے، جیسے کہ اس مثال میں دیکھیں نا، انسان کے اوپر حیوان کا حکم لگایا جا رہا ہے تو انسان کو کہا جائے گا محکوم علیہ۔ اور محکوم علیہ کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے موضوع، جو کہ یہاں پہ قضیے کے اندر کہا جاتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلا جز جو ہے اس کا نام ہے محکوم علیہ اور اس کا نام رکھا جاتا ہے موضوع، دوسرا جز اس کو کہا جاتا ہے محکوم بہ اور اس کا نام رکھا جاتا ہے محمول۔ محکوم بہ جس کے ساتھ حکم لگایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حیوان ہے، حیوان کے ساتھ ہی انسان پر حکم لگایا جا رہا ہے، تو یہ جو حیوان ہے اس کو محکوم بہ بھی کہا جائے گا اور اس کا دوسرا نام ہے محمول۔ یہ فرما رہے ہیں کہ دوسرا جز اس کو محکوم بہ کہا جاتا ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے محمول۔ اور تیسرا جو ہے نا وہ جو محکوم بہ اور محکوم علیہ ان دونوں کے درمیان جو رابطے کا کام دیتا ہے، ان دونوں کو جو آپس میں جوڑتا ہے اس کو کہا جاتا ہے رابطہ۔ دیکھیں ذرا، وثالث، اور جو تیسرا ہے وہ ہے جو کہ رابط پر دلالت کرنے والا، یعنی موضوع اور محمول کو جو ملانے والی چیز ہوتی ہے اس کو رابط کہا جاتا ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے رابطہ۔ اب جیسا کہ مثال کے طور پہ زید ہوا قائم، اب زید یہ محکوم علیہ ہے، قائم محکوم علیہ اور موضوع کیا ہے وہ زید ہے، اور قائم کیا ہے محکوم بہ اور محمول ہے، اور یہ جو لفظ ہوا ہے اس کو رابطہ کہا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ موضوع اور محمول ان دونوں کے درمیان ربط پیدا کر رہا ہے، ان دونوں کو آپس کے اندر جوڑ رہا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ زید ہوا قائم، اس مثال میں زید محکوم علیہ اور موضوع ہے، اور قائم محکوم بہ اور محمول ہے، اور لفظ ہوا اس کو نسبت بھی کہتے ہیں اور اس کو رابطہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لفظوں سے جو رابطہ ہے یا جو نسبت ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کو مراد ضرور لیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مراد ہی نہیں ہوتا ہے۔
یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی لفظوں سے رابطہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، دون المرادی، مراد سے حذف نہیں کیا جاتا، وہ مراد ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے زید قائم۔ اب یہاں پہ زید قائم میں جو ہوا تھا، جو کہ زید اور قائم کے درمیان ربط پیدا کر رہا تھا، لفظوں سے حذف کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ مراد ضرور لیا گیا ہے، کیونکہ زید قائم اس کی اصل بھی یہی ہے، زید ہوا قائم۔ تو بہرحال یہاں پہ قضیہ حملیہ کی دو قسمیں ہیں، اور قضیہ حملیہ کے جو اجزاء ہے وہ پورے ہو گئے ہیں۔ اگلے سبق کے اندر قضیہ شرطیہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔